بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی بدہا، وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، وہ آئے جن کو حق میں غوث کی خلوت نے پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس اور عظمت اس قدر بلند ہے کہ کوئی شخص اس کے حق ادا کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ حضور کی سیرت کا عنوان کہاں سے شروع کیا جائے؟ آپ کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان بیان کروں جو عرش والے خدا نے بیان کی۔ قرآن پاک میں ہر صفحے پر، ہر سورت میں، ہر رکوع میں حضور کی شان کا تذکرہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنایا، ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، ایک ملک کے لیے نہیں، ایک قوم کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک بستی کے لیے نہیں، بلکہ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، دنیا میں جتنے جہان ہیں ہر جہان کے لیے تو نبی ہے، ہر جہان کے لیے تو رہبر و رہنما ہے، ہر جہان کے لیے تو پیغمبر ہے، ہر جہان کے لیے تو ہدایت ہے، ہر جہان کی عظمت تیرے پاس ہے، ہر جہان کی تقدس تیرے قدموں سے وابستہ ہے، ہر جہان کی کامیابی تیرے ساتھ وابستہ ہے۔ میرے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر تو ایک جہان کا نہیں، عالم عقبہ کے لیے تو رحمت ہے، عالم دنیا کے لیے تو رحمت ہے، عالم حیوانیت کے لیے تو رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے تو رحمت ہے، تحت الثری کے لیے تو رحمت ہے، عرش مولا کے لیے تو رحمت ہے، فرشتوں کے لیے تو رحمت ہے، جوانوں کے لیے تو رحمت ہے، عورتوں کے لیے تو رحمت ہے، لڑکیوں کے لیے تو رحمت ہے، جانوروں کے لیے تو رحمت ہے، مزدوروں کے لیے تو رحمت ہے، کسانوں کے لیے تو رحمت ہے، محنت کشوں کے لیے تو رحمت ہے، ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک علاقے کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے اے پیغمبر تو رحمت ہے۔ تو جہانوں کے لیے ہے، یہ جو کتاب تجھ کو دی گئی ہے وہ بھی جہانوں کے لیے ہے، تو نبی بنا کر بھیجا گیا تو بھی جہانوں کے لیے ہے، میں رب ہوں میں بھی جہانوں کے لیے، اے پیغمبر میں رب العالمین ہوں، قرآن ہدی للعالمین ہے اور تو رحمت للعالمین ہے۔ نہ کوئی تیری مثال ہے، نہ قرآن کی مثال ہے، نہ پروردگار کی مثال ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن میں میرے پیغمبر کو فرمایا جہانوں کے لیے میرا نبی رحمت ہے، جہانوں کے لیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن آسمانوں سے اترا، میرے پیغمبر پہ اترا، کتابیں اور بھی بڑی اتری ہے، قرآن کے اترنے میں فرق ہے، تورات کے آنے میں فرق ہے، انجیل کے آنے میں فرق ہے، کتابیں اور بھی بڑی آئی، لیکن جو جہانوں کے لیے رحمت تھا اس کے اوپر قرآن کا آنا، کتاب کا اترنا، یہ عجیب و غریب انداز تھا جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، جس کا ذکر احادیث میں موجود ہے۔ تورات آسمانوں سے اتری، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ طور پہاڑ پہ چلے جاؤ، میں تمہیں کتاب دینا چاہتا ہوں اور وہاں 40 دن کا چلا کرو پھر میں کتاب دوں گا۔ انجیل اترنے کا وقت آیا، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اپنے عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ اور زبور کے اترنے میں وقت آیا، حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا اپنے امامت میں بیٹھ جاؤ، کتاب کا انتظار کرو۔ لیکن جب قرآن میرے نبی پر اترا، میرے نبی کو کہیں جانا نہیں پڑا، میرے پیغمبر کو انتظار کرنا نہیں پڑا، میرے نبی کو 40 دن کا چلا نہیں کرنا پڑا، میرے پیغمبر کو دور کے پہاڑ پر جانا نہیں پڑا، بلکہ کیا ہوا کہ میرے پیغمبر مکے میں تھے، قرآن کو مکے میں بھیج دیا، میرے رسول مدینے میں آئے، قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، میرا پیغمبر پہاڑ پہ تھا، قرآن کو پہاڑ پہ بھیج دیا، میرا نبی بازار میں آیا، قرآن کو بازار میں بھیج دیا، میرے نبی گلیوں میں پہنچا، قرآن کو گلیوں میں بھیج دیا، حتیٰ کہ میرا پیغمبر بدر میں، قرآن بدر میں، میرا نبی احد میں، قرآن احد میں، میرا پیغمبر فبوق میں، قرآن فبوق میں، میرا نبی حنین میں، قرآن حنین میں، میرا نبی عشیرہ میں، قرآن بھی عشیرہ میں۔ میرے دوستو، اگر میں نبی کی رحمت پر تفصیل سے بیان کرنے لگوں تو سورج ڈھل جائے گا، دن گزر جائے گا، مگر میری نبی کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔